بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے شہداء کی فیملی کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو اور شہداء کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو یقینی طور پہ اس ملک کے عوام قطعی پسند نہیں کرتے۔ اور تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی کر لے تو معافی مانگ لے، اس میں معافی مانگنے میں تو کچھ بھی نہیں جاتا۔ آپ معافی مانگ لیں، قوم ہے آپ کے، آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، اگر کہیں کوئی غلطی الفاظ نکل گئے ہیں، یا جیسا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے بار بار وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کی تقریر میں ایسا سمجھا گیا، ایسا تھا، اور ایسا سمجھا گیا، ویسا تھا، تو آپ بھی اس کی وضاحت کر دیں، اس میں کچھ بھی نہیں جاتا۔ آپ تفصیلاً اس کی وضاحت کر دیں کہ جی میرا مطلب شہداء نہیں تھا، اس لیے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی اب دوسری نسل جو ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی صاحب جو تھے، مفتی محمود صاحب، اس ملک کی بہت بڑی اور نامور قسم کی شخصیت تھی، اور پی این اے پاکستان نیشنل الائنس کے وہ سربراہ تھے، اور جماعت العلماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے وہ صدر تھے، اور اس میں مولانا سمیع الحق صاحب اور دیگر رہنما بھی شامل تھے۔ اور اس وقت فضل الرحمان صاحب جو تھے ان کے استاد ہوتے تھے مولانا سمیع الحق صاحب۔ تو یہ قصہ کہانی ہوئی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، لیکن یہ غداری کے سرٹیفکیٹ اب جو ملنے شروع ہو گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کو تفصیلاً بات بتاؤں گا، لیکن ایک چیز آپ سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل، اینڈ بہت شکریہ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں یوٹیوب کا جو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کروا رہا ہے، لوگوں میں اپنی ٹیکنیکل سپورٹ بھی فراہم کر رہا ہے، اور اس کو مشتہر بھی کر رہا ہے، یعنی وہ اشتہار کے طور پہ بھی اس کو پیش کر رہا ہے۔ دوستوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ پر یہ الزام ہے، گو کہ ان کی پارٹی کے لوگ اس کی بار بار وضاحت کر رہے ہیں کہ نہیں، مولانا نے یہ نہیں کہا، مولانا نے وہ نہیں کہا، اور مولانا ایسا نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے ایسا نہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ہمارا بھی گمان مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے بارے میں بھی ہے، اور آپ کے والد کے بارے میں بھی اس قوم کو اعتماد تھا، لیکن اس پورے چکر میں کچھ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر آپ کے لوگ وضاحت کر رہے ہیں کہ جی یہ الفاظ ایسے نہیں تھے، یہ الفاظ ایسے نہیں تھے، اس ویڈیو کو سنیں آپ خود بھی، اور آپ کے پارٹی کے ارکان بھی سنیں، اور سننے کے بعد یہ بتائیں کہ آیا اس میں شہداء کی، ان کے خاندان کی تذلیل کی گئی ہے نہیں، جو ہمارے ملک میں تو کم از کم گناہ ہے۔ اب آپ کے فتوے میں اگر ثواب ہے تو اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ جائے اور جا کر کے یہ عوام کے ٹیکسوں سے فوج میں جا کے بھرتی ہو، اور وہ وہاں سے بھاری تنخواہ بھی اٹھائے اور خوب عیاشی کرے، تو اس کو کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس طرح کے فلسفے بگھارتے ہیں کہ یہ ٹیکسوں کے پیسوں سے ہمارے لے رہے ہیں، اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے بھی ویلاگر جن کو نہ 3 کا پتہ نہ 13 کا معلوم، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو یہ بات ہرگز ناقابل قبول ہے، اور پاکستانی قوم کے لیے، شہداء کے لیے اور شہداء کے خاندان کے لیے یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں
جس پر آپ کی تعریف بھی کی جائے. تو اس لیے میں یہ مولانا سے درخواست بھی کروں گا اور ان کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہ بات کہنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی آپ اس طرح کی وضاحتیں خود نہ دیں, یہ مولانا صاحب کو دینے دیں, وہ خود دے لیں, وہ جانیں اور ان کا کام جانیں, وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس کا مطلب کیا تھا اور اس کا مطلب کیوں تھا اور کیسے تھا. یہ سب جو ہے نا یہ آپ مولانا کو بتانے دیں, آپ خود نہ بتائیں. اب کل بھی میں ایک حامد میر کے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جی مولانا کی تقریر کو آپ دوبارہ سنیں یا دوبارہ سنیں, تو اگر کسی قسم کی کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو مولانا کے پاس خوبصورت الفاظ کی نہ کمی ہے اور نہ ہی وہ اس کمی کو کبھی محسوس کرتے ہیں, اور نہ ہی مولانا موصوف جو ہیں وہ معافی مانگنے سے ہچکچائیں گے. یقینی طور پہ وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں, ان کا بہت ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اور ان کے خاندان کا بھی, لیکن غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی. دوسری طرف ایک اور سلسلہ جو شروع ہو گیا, جیسے الطاف حسین کو غدار کہا گیا, جیسے محترم جناب بھٹے صاحب کو کہا گیا کہ وہ غدار ہیں, یا جیسے جی ایم سید کو کہا گیا کہ وہ غدار ہیں, اسی غدار کی فہرست میں ایک شیخ پورہ کے وکیل جو ہمیشہ کبھی الطاف حسین کے خلاف غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں, کبھی عمران خان کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی, اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر کٹوا دی ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ان کی ایف آئی آر کے کٹنے سے مولانا موصوف کو کوئی سزائے موت ہو جائے گی. تو یہ انتہائی ناقص اور غیر ضروری گفتگو ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اسٹیٹ بھی اپنی طرف سے کوشش کرے کہ اس طرح کی جو لوگ ہیں جو آج ان کو اس طرح کی ایف آئی آر صرف شیخ پورہ میں نہیں لاہور میں بھی لانچ کرائی گئی ہے, یعنی کٹوائی گئی ہے. تو یہ ساری ایف آئی آر اب سنا یہ جا رہا ہے کہ مولانا کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا, اور آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان کے خلاف 125 ایف آئی آر کٹوائی گئی پورے ملک میں, کراچی سے لے کے خیبر تک. لیکن اب یہ ثابت ہوا کہ وہ ایف آئی آر ابھی ایف آئی آر ہی تک ہی موجود ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تمام فضول وقتی سے, یعنی جو وقت کی ضیاع سے, اس ملک کو کیا ثواب مل رہا ہے, اور اس کے نہ کرنے سے اس ملک پہ کیا عذاب نازل ہو جائے گا. یہ بات بار بار کی جا رہی ہے. یہ تمام صورتحال جو ہے عالمی تناظر کی ضرورت ہے. عالمی تناظر آپ کی یہ ضرورت, آپ کے لیے اس طرف سے یہ ضرورت ہے کہ آپ کے ملک میں ہر طرح سے خلفشار قائم رہے. لوگ فوج کے خلاف بولتے رہے ہیں, فوج عوام کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں, اپنی آنکھوں کو کھول کر کے, اپنے دماغ کو سنبھال کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. یعنی اب ایران کی طرف سے ایک مشکل بنا دی گئی ہے. خلیجی ممالک کے جو عوام ہیں, خلیجی ممالک کے جو لوگ ہیں, خلیجی ممالک کے جو ممالک ہیں, ان کے سربراہان کے لیے. لہذا ایسی صورتحال, ایسی خلفشار پاکستان میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں اب بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ مولانا آپ معافی مانگ لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس معافی میں, کیونکہ یہ فوج بھی اس ملک کی ہے, آپ بھی اس ملک کے ہیں. اور یہ یاد رکھ لیں کہ یہ تمام لوگ, اگر آپ اور ہم اور یہ فوج یہ نہیں ہوگی نا, اور اللہ نہ کرے ہم سب کی منہ میں خاک, اگر پاکستان نہیں ہوگا
تو پھر یہ لشکاریں بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کو اور آپ کی بیوی کو جو بلو پاسپورٹ اور ریڈ پاسپورٹ اور اس کی جو عیاشیاں میسر ہوتی ہیں وہ سب بھی نہیں ملیں گی۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، اور تمام لوگ مولانا صاحب آپ ضرور معافی مانگے۔ آپ کی اس معافی میں آپ کی بڑائی ہے، آپ بڑے رہنما کے طور پر سامنے آئیں گے۔ آپ کوئی ایسا گروپ نہ بنے جس نے 9 مئی کا واقعہ کیا 2022 میں اور ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا منصوبہ بنایا۔ آج اس پارٹی کو 10 کارکن بھی میسر نہیں ہیں جو گھر سے نکل کر عمران خان کی رہائی کے لیے کسی بھی طرح کی کوشش کر سکے۔ اس لیے معافی میں ہی کافی ہے، ورنہ ہر طرف صافی ہے، صافی ہے، صافی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔